السلام علیکم دوستو۔ زمانہ قدیم میں یہ رواج تھا کہ حکمران خاندان جو مذہب اختیار کرتا ملک کی رعایا بھی اسی عقیدے کو بخوشی اپنا لیتی۔ جس طرح مشہور رومن بادشاہ کانسٹنٹائن نے جب اپنی بت پرستی ترک کر کے عیسائیت قبول کی تو اس کی تمام سلطنت میں عیسائیت ہی کا ڈنکا بجنے لگا، اور جو علاقے قدیم ادوار میں رومن ایمپائر کہلاتے تھے وہاں آج بھی عیسائی اکثریت آباد ہے۔ اسی طرح اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو جب اشوک اعظم نے اس سرزمین پر اپنی حکومت قائم کی تو اس نے بڑے پیمانے پر بدھسٹ پیشواؤں کو سلطنت کے طول و عرض میں تبلیغ کی غرض سے روانہ کیا، جس کے نتیجے میں بدھزم نہ صرف ہندوستان بلکہ آس پڑوس کے بیشتر ممالک مثلاً چین، تھائی لینڈ، برما اور افغانستان تک پھیل گیا۔ بعض وجوہات کی بنا پر یہ مذہب ہندوستان میں تو اپنے قدم نہ جما سکا، البتہ ہندوستان کی پڑوسی ریاستوں میں بدھزم آج بھی اکثریتی مذہب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے برعکس بر صغیر پاک و ہند پر مسلمانوں کے سینکڑوں سال پر محیط دور حکمرانی میں نہ تو مسلمان کبھی اکثریت میں رہے تھے اور نہ ہی آج ہیں، جو ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کی انصاف پسندی اور رواداری کو عیاں کرتا ہے کہ انہوں نے کبھی غیر مسلموں کو زبردستی مسلمان بنانے کی مہم نہ چلائی، بلکہ انہوں نے برہمنوں سمیت تمام غیر مسلموں کو اپنی حکومتوں میں اعلیٰ عہدے دیے۔ خصوصاً مغل حکمرانوں کے دور میں تو زیادہ تر ہندو ہی اہم ترین عہدوں پر فائز تھے۔ بر صغیر میں اسلام لانے اور اسے پھیلانے میں مسلمان حکمرانوں کا کوئی زیادہ عمل دخل نہیں۔ جو لوگ محمد بن قاسم کو ہندوستان میں اسلام کی آمد کا سبب سمجھتے ہیں ان کے لیے عرض ہے کہ اسلام ہندوستان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور ہی میں پہنچ چکا تھا۔ ریاست کیرالہ کی ایک حکایت کے مطابق یہاں کے ایک بادشاہ چیرامن نے معجزۂ شق القمر یعنی آسمان پر چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھے۔ جب بادشاہ نے اس معاملے کی حقیقت دریافت کی تو اسے سرزمین عرب میں آنے والے نبی کے بارے میں معلوم ہوا، سو یہ بادشاہ اپنے بیٹے کو والی تخت بنا کر تاجروں کی ایک جماعت کے ہمراہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مشرف با اسلام ہوا۔ اسی بادشاہ نے واپس آ کر ہندوستان میں ایک مسجد آباد کی۔ یہ ہندوستان کی سب سے قدیم مسجد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور زندگی میں ہی تعمیر ہوئی۔ یہ قدیم ترین مسجد ہندوستان کی ریاست کیرالہ میں آج بھی قائم ہے۔ بعد ازاں اس خطے میں مسلمان صوفیہ اور بزرگوں کی تبلیغ سے لاکھوں افراد مسلمان ہوئے، جن میں برہمن اور اچھوت سبھی لوگ شامل تھے۔ سینکڑوں برس تک یہ دونوں قومیں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی آباد رہیں۔ نظریاتی اختلافات اپنی جگہ، لیکن ان اختلافات نے کبھی بڑے پیمانے پر فسادات یا قتل عام کا روپ اختیار نہ کیا۔ ہندوستان کے اس خطے میں ہندو مسلم فسادات کا بانی اور آرکیٹیکٹ انگریز تھا، جس نے جنگ آزادی کے بعد ڈیوائیڈ اینڈ رول یعنی لڑاؤ اور حکومت کرو کے فلسفے کو ایک پالیسی کے طور پر اپنا لیا۔ اس پالیسی کے تحت انگریز نے سب سے پہلے تو تاریخ کو مسخ کرنے کا کام کیا۔ اس نے بہت سے مسلمان بادشاہوں جیسے اورنگزیب عالمگیر، علاؤ الدین خلجی اور سلطان محمد تغلق کے لیے خوب زہر افشانی کی۔ ہندوؤں اور سکھوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسانے کے لیے طرح طرح کے حربے اختیار کیے۔ انجام کار بر صغیر کی تاریخ کا پہلا بڑا ہندو مسلم فساد 1893 عیسوی بمبئی میں برپا ہوا۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ جس نے مسلمان دانشوروں کو ایک علیحدہ وطن کے قیام کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد انگریز دور حکومت میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں وقفے سے ہندو مسلم فسادات زور پکڑتے اور مدھم ہوتے رہے۔ انگریزوں کے بعد انہیں بھڑکانے اور ان سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی ذمہ داری کئی ہندوتوا تنظیموں جیسے RSS نے اپنے سر لے لی۔ 1947 میں تقسیم ہند کے ایام میں ہندوؤں اور سکھوں کی جانب سے کم و بیش 10 لاکھ مہاجرین کا قتل عام کیا گیا، جبکہ لوٹ مار اور مسلمان خواتین کی آبرو ریزی کے سانحات الگ ہیں۔
1948 میں بھارتی فوج کی جانب سے آزاد مسلمان ریاست حیدرآباد دکن پر لشکر کشی کی گئی اور کم و بیش 40,000 مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ یہ فساد اس وقت تک جاری رہا کہ جب تک نظام حیدرآباد نے اپنی شکست تسلیم نہ کر لی۔ اس کے بعد 1960 عیسوی ریاست گجرات ان فسادات کا نشانہ بنی، جہاں 660 افراد قتل ہوئے، جن میں 500 کے قریب مسلمان تھے۔ 1976 میں ترکمان گیٹ دہلی کے قریب رہنے والے مسلمانوں کو وہاں سے نقل مکانی پر مجبور کیا گیا۔ ان کے انکار کرنے پر ہندو مسلمان فساد کے نام پر 150 سے زائد مسلمان قتل کیے گئے۔ اگلے ہندو مسلم فساد اتر پردیش مراد آباد میں ہوئے، جہاں 2500 سے زائد مسلمانوں کو شہید کیا گیا، جبکہ دوسرے فریق کا نقصان نہ ہونے کے برابر تھا۔ 1987 ہاشم پورہ میرٹھ میں 42 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ 1989 میں ہونے والے بہار تشدد میں 1000 افراد کا قتل عام کیا گیا، جن میں سے 900 مسلمان تھے اور 100 کی مذہبی شناخت نہ ہو سکی۔ 1990 میں ایودھیا یوپی کے وزیر اعلیٰ ملائم سنگھ یادو کے حکم پر پولیس نے 200 سے زائد مسلمانوں کو قتل کر کے دریا میں پھینک دیا۔ اس کے علاوہ 1992 اور 1993 میں بابری مسجد کی شہادت کے دوران صرف بمبئی میں 575 مسلمان قتل کر دیے گئے۔ سن 2002 میں گودرا ٹرین آتش زدگی کے الزام میں جنونی ہندوؤں نے 2000 سے زائد بے گناہ نہتے مسلمان مرد، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل کر ڈالا، جبکہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو پناہ گزین کیمپوں میں منتقل ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ واقعہ گجرات فسادات کے نام سے مشہور ہے۔ دوستو، یہ صرف چند مشہور واقعات ہیں۔ اس کے علاوہ کئی دہائیوں پر مشتمل کشمیر میں ہونے والا مسلمانوں کا قتل عام اور ظلم و تشدد کے دوسرے کئی واقعات اس کے علاوہ ہیں، اور اب مسلمانوں کے قتل عام کی یہ ہوا ایک مرتبہ پھر دہلی میں چل پڑی ہے۔ دہلی میں ان علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جہاں مسلمان مقیم ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ مساجد بھی ان فسادات سے محفوظ نہیں۔ ایسی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں کہ جن میں بھارتی مظالم کو بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ اتوار سے جاری ان ہنگاموں میں اب تک 20 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد 200 سے تجاوز کر چکی ہے۔ دہلی کے مسلمانوں پر ہونے والے یہ مظالم دنیا میں قائم ان 50 مسلمان ممالک کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہیں کہ جو اپنی دولت کے نشے میں چور اور عذاب الہی کے خوف سے بے پرواہ عیاشیوں اور دنیا کی رنگینیوں میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ دہلی میں رہنے والے ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے، بے شک وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔